حضرت انس نام اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، چھوٹی سی دعا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ تمہیں ہدایت دی گئی اور تمہاری طرف سے شر کی کفایت کی گئی اور تمہیں مصائب سے بچا لیا گیا۔ یعنی اللہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس بندے کو ہدایت دی گئی، اس کو شر سے بچا لیا گیا، تو شیطان اس سے دور ہٹ جاتا ہے۔ شیطان کہتا ہے میں اس بندے کا جب کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا تو میں اس کا پیچھا کس لیے کروں۔ تو دیکھیے گھر سے نکلتے ہوئے دعا پڑھنے سے انسان شیطان کے داؤ سے بچ جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو کوئی بندہ گھر میں داخل ہونے لگتا ہے، اگر وہ بسم اللہ پڑھ لے تو شیطان اس کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہونے لگتا ہے۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد شیطان کا راستہ بند ہو جاتا ہے اور شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ اور اگر وہ بسم اللہ پڑھے بغیر گھر میں داخل ہو جائے تو وہ اکیلا گھر میں نہیں داخل ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ شیطان بھی داخل ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ بندہ کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لے تو شیطان اس کے کھانے میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اب جس نے دونوں مرتبہ بسم اللہ پڑھ لیا تو نہ شیطان اس کے گھر میں داخل ہو سکتا ہے نہ شیطان اس کے کھانے میں شریک ہوتا ہے۔ تو شیطان کہتا ہے میں نے اس گھر میں کیا کرنا، نہ میں اس گھر میں داخل ہو سکتا ہوں نہ میں اس گھر میں کھانا کھا سکتا ہوں، تو میرے لیے نہ رہنے کی جگہ نہ کھانے کی جگہ، لہذا میرا اس گھر سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ دیکھو شیطان کو روکنے کے لیے نبی علیہ السلام نے کیا پیاری پیاری باتیں میں سکھائی ہیں۔ اس لیے جو بندہ بازار میں داخل ہونے لگے وہ بسم اللہ پڑھ لے تو بازار کا جو شر ہے اس سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ اسی حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان کھانے سے پہلے اگر بسم اللہ پڑھ لے تو شیطان اس کے کھانے میں اس کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ دسترخوان پر بیٹھے تھے تو ایک چھوٹی بچی آئی اور اس نے آ کے کھانے میں ہاتھ ڈالنا چاہا تو نبی علیہ السلام نے اس کو روک دیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کھانے سے پہلے شیطان اپنا ایجنٹ بھیج دیتا ہے کہ وہ بسم اللہ پڑھے بغیر کھانے میں ہاتھ ڈال دے اور بعد میں شیطان بھی کھانے میں شریک ہو سکے۔ اس لیے جب کھانا شروع کرو تو بسم اللہ پڑھ کے شروع کرو تاکہ شیطان اس میں شریک نہ ہو سکے۔ چنانچہ واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ دو شیطان آپس میں ملے، ایک بڑا موٹا تازہ تھا مشٹنڈا تھا اور دوسرا بہت ہی دبلا پتلا تھا۔ تو اس نے پوچھا مشٹنڈے نے کہ سناؤ بھائی تم کیوں اتنے کمزور ہو؟ اس نے کہا یار میں جس بندے کے ساتھ ہوں نا وہ بندہ بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو میں اس کے گھر میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاتا ہے، میں اس کے کھانے میں شریک ہی نہیں ہو سکتا، نہ مجھے رہنے کی جگہ ملتی ہے نہ مجھے کھانا ملتا ہے، تو میرے کمزور ہی ہونا ہے نا۔ تو اس پر جو موٹا شیطان ہوتا ہے نا وہ کہکا لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ اچھا میں تو ایک کافر کے ساتھ رہتا ہوں، اس کو بسم اللہ کا پتہ ہی نہیں، میں اس کے گھر میں بھی اس کے ساتھ داخل ہوتا ہوں اور میں اس کے کھانے میں بھی شریک ہوتا ہوں، اور جب وہ اپنی بیوی سے ہم مصری کرتا ہے میں بھی اس کی بیوی کے ساتھ ہم مصری میں شریک ہوتا ہوں، اس لیے اس کی اولاد نافرمان پیدا ہوتی ہے۔ تو بسم اللہ کو بھولنے سے کتنے نقصان ہم اٹھا لیتے ہیں۔ اس لیے کھانے سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ یہ مومن اور کافر کے شیطان کی جو ملاقات ہے یہ عبداللہ ابن مسعود نام ایک صحابی ہیں وہ فرمایا کرتے تھے